دیکھیں ٹونسلائٹس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کے جو غدود ہے، جو گلے کے غدود ہے، جو ٹونسلز ہے، وہ سویل ہو جاتے ہیں، ان میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پہ پیپ پڑ جاتی ہے، انفلیمیشن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اور اس میں عموماً جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، یا تو لوگ اینٹی بائیوٹک کی طرف چلے جاتے ہیں، یا پھر تنگ آ کے وہ سرجری کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں عموماً جو ہے ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ یا تو اس کو آپ ریموو کر دیں یا پھر کچھ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں اس کو سمجھیں، یہ جسم کے امیون سسٹم کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہم بچپن کے اندر بچوں میں سے ٹونسل نکال کے ان کے امیون سسٹم ویک کر دیتے ہیں، ان کے امیون سسٹم کا ایک اہم حصہ ہم نکال دیتے ہیں. اب دیکھیں ٹونسل کا کام جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی گھر کے سامنے چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں. اب مختلف قسم کے چونکہ ہم جو خوراک لے رہے ہوتے ہیں ان میں جو بیکٹیریا ہوتا ہے یا وائرسز وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ جب ٹونسل کو جا کے انفلیم کر دیں، ٹونسل کے اندر جا کے زخم پیدا کر دیں، انفلیمیشن پیدا کر دیں، تو ٹونسل سویل ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، ان میں پیپ پڑ جاتی ہے اور انفلیمیشن کی پوزیشن میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اب اس کے ساتھ اگر ہم علامات دیکھیں تو بچوں میں تیز بخار شروع ہو جاتا ہے، انہیں گلے کا درد، دکن وغیرہ کا احساس ہوتا ہے، کھانا پینا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. اس میں اب اگر علاج کی ہم بات کریں تو عموماً گھروں کے اندر خود سے ہی مائع جو ہے، ایک تو جو درد کش ادویات ہے یا سوزش کو کم کرنے والی ادویات ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر ڈاکٹر جو ہے اگر ہم ای این ٹی کی طرف جاتے ہیں یا ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں اینٹی بائیوٹک سے اس وجہ سے بھی ٹھیک نہیں ہونا ہوتا ہے کہ چونکہ کچھ بچوں کے اندر جینیٹیکلی جو ہے کچھ ایشوز ہوتی ہیں، ٹونسل ان کے ویک ہوتے ہیں، ان کے اندر ریکرنٹ جو ہے ایک ٹینڈنسی پائی جاتی ہے، ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتے ہیں اور انہیں بار بار جو ہے سوزش ہوتی رہتی ہے. اس لیے وہاں پہ اینٹی بائیوٹک جو ہے زیادہ دیر تک کارآمد نہیں ہوتے، اور یہ بچے جو ہے مسلسل ان کی صحت جو ہے وہ گرتی رہتی ہے، کیونکہ ایک تو کھانا پینا ان کا بہتر نہیں ہوتا، اوپر سے ہمیشہ جو ہے ٹونسلائٹس کے ساتھ ہفتے میں 2-3 مرتبہ بخار ہوتا رہتا ہے. پیرنٹس بھی جا کے وہ تھک جاتے ہیں اور وہ پھر ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم سرجری کی طرف جائیں. اچھا، سرجری کی طرف جب ڈیسیجن لیا جاتے ہیں تو انہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ٹونسلز جو ہے یہ امیون سسٹم کے ایک بہت اہم حصہ ہے، اور اس کو نکال دینے سے معاملات ختم نہیں ہوتے، بلکہ بعض بچوں کے اندر اس کے ایلمنٹس جو ہوتے ہیں، اس کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرجری سے پہلے اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں وہ اس سے یہ پرماننٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک تو بچوں کی امیونٹی بحال ہو جاتی ہے، انہیں بار بار جو ریکرنٹ اپر ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن ہوتا رہتا ہے، انہیں جو چھاتی کے اندر ریشہ بن رہا ہوتا ہے، بار بار نزلہ زکام کھانسی کی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ اگر تو یہاں پہ پس کے سٹون بنے ہوئے، اس کے لیے سلیشیا ہیپر سلف بریٹا کاب ایسی میڈیسن استعمال کی جا سکتی. اس کے علاوہ جہاں پہ ٹونسل بڑے ہوئے یعنی غدود بڑے ہوئے، گلینڈز بڑے ہوئے، ہمارے پاس فائٹولاکا ایک میڈیسن ہے، بریٹا کارب ہے، بیلاڈونا ہے. اس کے علاوہ کالی میور ایک میڈیسن ہے جو سوزش کو کم کر سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہومیوپیتھی کے اندر اس کے لیے بہت ساری میڈیسن موجود ہیں، اور پراپر ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ٹونسل جو وہ بالکل نارمل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. بہت شکریہ.